باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر آمین۔ تمام بہن بھائیوں کو، بچوں کو اور فلاسفروں کو اور تمام علماء کو جو خدا کے کلام کی معرفت میں جاتے ہیں اور خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ کیونکہ جو اس وقت یہ کلام کیا جا رہا ہے، اس پر نیٹ پر اور ادھر ادھر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لہذا آج میں اس ایک آیت کی آپ کے سامنے آیت کو سامنے رکھوں گا کہ خدا کا کلام کیا ہے۔ ذرا معرفت میں جائیں اور اس کلام کو سمجھیں۔ یہ آیت اس لیے کہ ہے یوحنا پہلا باب اس کی پہلی آیت ہے، یعنی ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی خدا کے ساتھ تھا۔ اس پر بہت سی جرا اور بہت سے بات چیت ہو رہی ہے، لیکن میں اس کو اس طریقے سے خدا کے وسیلے سے پیش کرتا ہوں۔ یعنی یہ لفظ آہنگ، مرکز ایک اور نام زیادہ، یعنی آہنگ کا لفظی مطلب ہے ارادہ اور پھر آہنگ کا لفظی مطلب ہے آواز۔ تو جب خدا نے ارادہ کیا تو یسوع مسیح جو خدا کی مجسم حکمت ہے وہ اس ارادے میں مجسم ہوا، اور جب آواز نکالی تو یہ روح القدس بنا، کیونکہ روح القدس آواز نکالنے سے ہر کام جو بھی ہوا خدا کا وہ سرانجام ہوا، اور یہی دو دھاری تیز تلوار اور یہی سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آواز اور اس کے بعد کیا ہے، ارادہ۔ تو ارادہ اور یہ آواز اور یہ خدا کے تین اقنوم ہیں جو کہ خدا کی معرفت یعنی پہچان اور ماہیات خداوندی ہیں۔ یہ خدا کے اندر سے نکلے تو اس لیے ان کو ماہیات میں تبدیل کیا گیا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، لیکن ان باتوں کو پوشیدہ رکھنا بالکل واجب تھا، اس لیے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ کون ہے تو وہ خدا کو کبھی بھی مصلوب نہ کرتے اور یہ دنیا ساری گناہ کے قبضہ میں رہتی۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یہ خدا کی اپنی آواز ہے۔ لیکن جتنوں نے اسے یوحنا 1:12 آیت، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، کیونکہ خدا محبت ہے اور جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا۔ یہ کیسا بھید ہے کہ ایمان یسوع مسیح پر اور خدا سے پیدا ہوا، اور جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا۔ ان آیات کو ذرا زیر غور لائیں کہ یہ کیا ہے۔ آگے یوحنا 3 باب اس کی 13 آیت، یسوع مسیح ابن آدم بنے اور یہ لامحدود ہیں، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ آپ ذرا یہاں پر معرفت میں جائیں اور غور کریں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی طریقے سے بار بار ہم ان آیات کو کلام میں لاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی پوری سمجھ آ جائے کہ یہ کیا کلام ہے۔ اس کلام کو سمجھنا ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہی سمجھے گا جس کی عقل خدا نے روشن کی ہے، یہ ان کلاموں کو وہی سمجھے گا کہ یہ کلام کیا کہتے ہیں۔ آگے ہے یہ لامحدود ہے اور ہر جگہ اور ہر میں یہ موجود ہے، لیکن ابن آدم کا انسانی شکل میں نشاندار کیا گیا۔ آگے یوحنا 14 باب اس کی 17 ہے، دوسرا مددگار بخشے گا۔ کون بخشے گا؟ اس آیت پر غور کریں، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ تو حق کو آپ جانتے ہیں کہ حق کون ہے اور برحق کون ہے اور روح کون ہے، یہ سب کچھ خدا ہی ہے، کیونکہ دنیا نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ اسے جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ تو یہ خدا یسوع مسیح ہی ساتھ رہتا تھا، وہی ان کے ساتھ تھا۔ روح حق بھی یہی ہے اور روح القدس بھی یہی ہے اور بیٹا بھی یہی ہے اور خدا بھی یہی ہے۔ یوحنا 15 باب اس کی 26 آیت میں لکھا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس بھیجوں گا۔ غور کریں اس کو کون بھیج رہا ہے، باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ آگے یہ سب فلسفہ الہیات میں ہے، اس پر غور کریں کہ یہ کس طریقے سے ہے، لیکن
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ وہ میرا جلال دار کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ اب غور کریں کہ یہ روح حق جو ہے یہ کس سے حاصل کرے گا، اور کون اسے بھیجے گا، اور یہ کون اس سے لے کر اس کو اس دنیا میں بھیجے گا کہ وہاں پر یہ کام کرے۔ جو کچھ باپ کا ہے، خدا یسوع مسیح آگے فرماتے ہیں کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ سب باپ کا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا ہے۔ یہی فلسفہ الہیات ہے، اور یہی فلسفہ تثلیث ہے، اور یہ فلسفہ اتصال حقیقی ہے جو خدا کی وحدانیت میں تین اقنوم جو کہ خدا کی معرفت میں یہ خدا کی ماہیات ہیں۔ تو یہ فارسی میں لفظ آہنگ میں ان کو ہم نے استعمال کیا ہے۔ سو منت کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے خدا کا کلام سنا ہے یا نہیں سنا، اور میرے دل کو بھی تسلی نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی کے سبسکرائب ضرور کریں۔ آمین۔